بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین اللہم اہدنا سبیل الرشاد وقول الحق وفصل الخطاب۔ تحریک تحفظ مدارس و مساجد کے ذمہ داران اور آج کی اس مجلس کے داعیان، مقتدر ممتاز علماء کرام، دینی مدارس کی تنظیمات کے سربراہان اور دیگر مختلف تنظیمات کے ذمہ داران اور معزز علماء کرام و مشائخ اعظام، سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملک میں جو سیاسی محاذ آرائی چل رہی ہے، یہ اجتماع اس کا حصہ نہیں ہے، تاکہ کوئی میڈیا کی کمین گاہوں میں بیٹھ کر یا اہل اقتدار یہ نہ کہیں کہ یہ کسی کے کہنے پر یہاں آئے ہیں۔ ہم کسی کے کہنے پر، کسی کی انگیخت پر، کسی کی ترغیب پر، کسی کی تحریک پر نہیں، بلکہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں۔ اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، اس کے لیے یہ ہمارا مشن ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے، اس کے لیے جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ اور پہلے مرحلے پر تو اہل مدارس ہیں، اہل مساجد ہیں، اور پھر آگے ضرورت پڑی تو ہم تمام طبقات کو دعوت دیں گے کہ آئیں، حق کی خاطر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹ یہ اسلام آباد کے لیے اس لیے ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو صوبوں کے لیے قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے، یہ FATF کے دباؤ پر کیا گیا، اور اس کے فالو اپ میں صوبوں سے بھی یہی کوشش بتدریج کی جائے گی۔ رولز آف بزنس یہ ہیں کہ کوئی بل قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، پھر متعلقہ کمیٹی میں جاتا ہے، وہ اس پر غور و خوض کرتے ہیں، جو اس بل سے متاثر طبقات ہوں وہ اپنی ریزرویشن اور تحفظات پیش کرتے ہیں، اس میں ترامیم پیش ہوتی ہیں، پھر اسمبلی سے پاس ہوتا ہے اور سینٹ میں جاتا ہے، اور سینٹ میں دوبارہ اس کا مکمل تجزیہ کیا جاتا ہے، اور سینٹ کی کمیٹی میں جاتا ہے۔ یہ ایکٹ جو ہے ایک رات میں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں 9 قوانین کے ساتھ بلک میں پاس کر دیا گیا۔ لہذا جو ڈیو پروسیس تقنین کے لیے، قانون سازی کے لیے ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے سرے سے اختیار نہیں کیا گیا۔ میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کا کنسرن کیا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ کیا اس ایکٹ کے بغیر وہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے؟ اگر اس ایکٹ کے بغیر آپ کا کنسرن، آپ کا تحفظ، آپ کی ریزرویشن حل ہو سکتے ہیں تو پھر اس ایکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی ٹرسٹ ہوتا ہے یا وقف ہوتا ہے، اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے۔ اگر کوئی خائن ہے تو اس کے برطرف کرنے کا نظام ہوتا ہے،
یہ نہیں ہے کہ آپ خارج سے کوئی نظام اس پر مسلط کریں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ہمیں عشائیے میں بلایا، اور جب ہم نے کہا کہ ایسا کوئی ایکٹ تو نہ امریکہ میں ہے، کیونکہ انڈاؤمنٹ تو وہاں بھی ہے کہ کوئی گریڈ 19 کا بیوروکریٹ آئے اور وہ کہہ دے کہ آپ اٹھ جائیے آپ ٹھیک آدمی نہیں ہیں اور سارا چارج مجھے دے دیجئے. ایسا روح زمین پر کہیں نہیں ہوتا کہ ایک فرد کو، ایک بیوروکریٹ کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنے ذہن میں سمجھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور جا کر قبضہ کر لے. ایسے قبضے کرنے نہیں دیے جائیں گے اور ان کی مکمل مزاحمت کی جائے گی. اس لیے کوئی فورم ہونا چاہیے جس میں ہم بھی ہوں، جس میں آپ بھی ہوں. آپ بتائیں کہ فلان جگہ یہ مسئلہ ہے اور آپ کے پاس جو شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ پیش کریں. اگر وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوں گے تو اس کا ہم حل پیش کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بیوروکریٹ کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ واقف نے جو وقف قائم کیا ہے وہ اچانک جا کر اس پر قبضہ کر لے. اس لیے سب سے بڑا جو خطرناک اور یہ جس میں اس کی بنیادوں میں جو بارود بھرا گیا ہے وہ یہ اس کی دفع ہے، اور یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد چونکہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ ترامیم پیش کریں، اپوزیشن نے ترامیم پیش کی تھیں لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور ہم آپ کی ترامیم کو پارلیمنٹ سے پاس کرائیں گے. میرا تو موقف یہ ہے کہ اس ایکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے نزدیک کہیں پر اپنی اطاعت اور بندگی ثابت کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے تو پھر مفتی محمد تقی عثمانی نے باقاعدہ لیگل فریم ورک کے اندر ترامیم بنا کر اسپیکر کو، پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو بھیج دی ہیں، اور وعدے کے مطابق جلد از جلد ان ترامیم کو منظور کیا جائے. اگر آپ ان ترامیم کو منظور نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں عملی جد و جہد کا میکینزم اور طریقہ کار وضع کرنا ہوگا. اس وقت تو یہ لوگ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم اپنی ذمہ داری پر آئے ہیں، ہم اپنے دینی تقاضے کے مطابق آئے ہیں، اور مدارس کا اور مساجد کا تحفظ کرنا، ان کی آزادی کا تحفظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ کہیں جی آپ تو ہیٹریڈ تقریریں کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آج کل مذہبی ہیٹریڈ یا منافرت کی تقریریں نہیں ہو رہی، سیاسی منافرت کی تقریریں ہو رہی ہیں. لہذا اگر کسی قانون کی ضرورت ہے تو وہ سیاسی منافرت کی تقریروں کے لیے ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی قانون بنائیں اور اس کو نافذ کریں، کہ کیونکہ وہ روز قوم ہر سر شام سنتی ہے، دن کو سنتی ہے، 24 گھنٹے سنتی ہے، تو اس بد اخلاقی اور بدتمیزی سے قوم کو نجات دی جائے. اور اس کے لیے آپ قانون بنائیں تو ہم آپ کی حمایت کریں گے. مزید یہ کہ کون سی اگر نفرت انگیزی پر مبنی تقاریر ہیں تو ان کے لیے قوانین پہلے سے موجود ہیں. ان قوانین کو آپ متحرک کریں، ان قوانین کو آپ روح عمل لائیں. کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ قانون کے ردے پہ ردہ لگایا جاتا ہے. یہ روح زمین کا واحد ملک ہے کہ جہاں قتل کے نام پر کوئی درجنوں قانون بنے ہوئے ہیں. قتل قتل ہے اور وہ ایک جرم ہے، اور قرآن مجید نے اس کا حل بتایا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس قانون کو نافذ کیا جائے،
उसकी बजाय रोज किसी बेगम साहब को शौक चढ़ाता है, किसी उसको शौक चढ़ाता है, आके एक नया कानून पेश कर देते हैं। इसलिए कवानीन के रद्दे लगाना ये इस मुल्क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुल्क के कवानीन को लफ्ज़न और मानन नाफिज करना ये इस मुल्क की ज़रूरत है, और जो इस मुल्क में नहीं हो रहा। और अब इसमें जो डिस्क्रिशनरी पावर्स या सवाबदीदी इख्तियारात दिए जा रहे हैं, तो इसके और उनको भी कहा गया है कि बार ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि वो जो ब्यूरोक्रेट होगा उसको आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं करेंगे। तो मतलब ये है कि वो खुद ही अदल है, वो खुद ही अदालत है, वो खुद ही हुकूमत है, वो खुद ही सब कुछ नाफिज कर देगा। ये रूह ज़मीन पर कहीं भी नहीं होता, और ये यहाँ भी नहीं होगा। अभी अमेरिका में गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि इबादतगाहें बंद की जाएं। यहूदी न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट में गए, न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया, तो वो अमेरिका की फेडरल सुप्रीम कोर्ट में गए, और फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप किसी के मजहबी हुकूक पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो अगर अमेरिका में किसी के मजहबी हुकूक पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, तो पाकिस्तान जो बना ही मजहब के नाम पर है और दीन के नाम पर है, तो यहाँ भी इस तरह की पाबंदियां किसी सूरत में कबूल नहीं की जाएंगी, और इसकी मुज़ाहमत की जाएगी। लेकिन हम पहले मरहले में न मुज़ाहमत चाहते हैं, न मुज़ाहमत की दावत देते हैं, न मुज़ाहमत का इरादा लेकर आए हैं। हम आए हैं यहाँ पर इसलिए कि एक पुरअमन पैगाम पहुँचाया जाए, ताकि अगर वो अपनी अक्ल को काम में लाते हैं, बसीरत को काम में लाते हैं और बैठें और इस मसले को हल करें, क्योंकि मुल्क में वैसे ही पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है। तो अगर आप उसमें एक और बारूद रख देंगे तो मुल्क के लिए तबाह कुन होगा। इसलिए आप मजहबी मैदान में भी अदम इस्तेहकाम न पैदा करें और आप इन मसाइल को हल करें। हम मिलकर मसाइल को हल करने के लिए तैयार हैं, ताकि कल कोई ये न कहे कि ये मजहबी लोग इंतहा पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर हमारे इस पुरअमन पैगाम को न सुना गया तो इसका मतलब ये है कि जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं असल में एक्सट्रीमिस्ट वो हैं, इंतहा पसंद वो हैं। तो इसलिए हम पुरअमन पैगाम देने के लिए, हम मुकालमे की बात करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए जिसका वादा कौमी असम्बली के स्पीकर कर चुके हैं, यहाँ आए हैं, चलकर आए हैं, ताकि यहाँ से शायद पार्लियामेंट हाउस करीब है और यहाँ से पार्लियामेंट लॉज प्रीमियर हाउस प्रेसिडेंसी करीब है, तो शायद ये आवाज़ उन तक पहुँच सके और मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ न ले जाएं। बाकी दफावार इस पर तबसरा हो चुका है, दफावार तरामीम तजवीज़ की जा चुकी हैं और मैं उसको ऑन करता हूँ, जो ऑलरेडी जमा कर दी गई हैं। लेकिन मेरी ये सेकंड प्रायोरिटी है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी और पहली तरजीह ये है कि इस कानून को वापस लिया जाए। कोई ऐसा मकसद नहीं है कि जो मुल्क के मौजूदा कवानीन पूरे नहीं कर रहे हों और एक नए कानून की हमें ज़रूरत हो। और ये हम शराफत का सर्टिफिकेट पेश करने गए थे FATF में ये कवानीन पास करके, लेकिन उन्होंने फिर भी शरीफ तस्लीम नहीं किया और फिर भी उन्होंने ग्रे लिस्ट से ही निकाला। तो कुछ गैरत और हमीयत भी पैदा कीजिए। एक आपके पड़ोस में ईरान है जो अकेले खड़े होकर मुकाबला कर रहा है, और एक पाकिस्तान है एटमी पावर के जो हर काम में हमने लेट जाना है और बिछ जाना है, और फिर भी अगर उन्होंने हमारी शराफत को ठोकर मारकर रद्द कर देना है। तो इसलिए अहले इक़्तिदार को गयूर होना चाहिए।
اہل اقتدار میں دینی، ملکی اور ملی حمیت ہونی چاہیے، اور انہیں قوم کی دینی، ملکی اور ملی حمیت کا ترجمان بننا چاہیے، تو قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، قوم ان کا ساتھ دے گی اور انہیں بھی عزت ملے گی۔ لیکن قوم کے جذبات کو ایک طرف رکھ کر اور آپ اغیار کو راضی کریں گے تو نہ ان کے ہاں عزت ملے گی، نہ اپنے ہاں عزت ملے گی۔ اس لیے میں آخر میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ مقررین ہیں اور سب کو ٹائم دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ شام یقیناً ہو جائے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں اس قانون کو ان ایکٹیو کریں، اس کو غیر فعال کریں، اس کو واپس لیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی رجسٹرڈ باڈی ہوتی ہے، جو بھی ٹرسٹ ہوتا ہے، جو بھی ڈیڈ ہوتی ہے، وقف نامہ ہوتا ہے، اس میں اس کے بائیلاز میں ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو تجویز کر دیا جائے کہ یہ کلاز آپ اس میں ایڈ کر دیں، تو ہم اپنے اپنے ٹرسٹ میں اور باڈی میں یہ کلاس ایڈ کر دیں گے، شامل کر دیں گے، جمع کر دیں گے، اور وہ قوانین جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مہربانی فرمائیں اور یہ قانون کے ردے جو ہیں یہ چڑھانا چھوڑ دیں، قوم کے مسائل کو حل کریں۔ قوم مشکل میں گری ہوئی ہے، قوم مصیبت میں گری ہوئی ہے، قوم مہنگائی میں ڈوبی ہوئی ہے، ان مسائل کا حل تلاش کریں تاکہ قوم کے دلوں میں آپ کے لیے کوئی درجہ گنجائش نکل آئے۔ وما علیہ الا البلاغ۔